بے رنگ شب و روز گزرتے رہے اور 26 جون 1936 کو 2 سال قید تنہائی کاٹنے کے بعد ہم سینٹ جوزف سے رہا ہو گئے۔ آدم خور شکست کھا چکا تھا۔ ہمیں جزیرہ سالٹ کے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ نقاہت، کمزوری اور پیچش سے برا حال تھا۔ کلاس کی حالت اچانک بگڑ گئی اور وہ میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا۔ جزیرے پر قبرستان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ مردے سمندر میں پھینک دیے جاتے اور وہ شارکوں کا لقمہ بن جاتے۔ اپنے عزیز ترین ساتھی کی المناک موت کے بعد اسپتال کے در و دیوار سے مجھے وحشت سی ہونے لگی۔ اس کے ولولے کس قدر جواں تھے۔ میری ہر پکار پر اس نے لبیک کہی اور کسی خوف کو خاطر میں لائے بغیر اس نے ہر فرار کی کوشش میں میرا ساتھ دیا۔ جس مقصد کے لیے اس نے جان دی تھی اسے پورا کرنے کا میں نے دل میں تہیہ کر لیا۔ مرنے والے کی روح کو اسی طرح سکون مل سکتا تھا۔ فرار، فرار اور فرار۔ ہر وقت یہی خیال دل و دماغ پر طاری رہنے لگا۔ میں جزیرہ سالٹ کے قید خانے میں بند تھا، لیکن میری نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہ تھی۔ جزیرے کے گورنر میجر بارو نے مجھے گھومنے پھرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ میرا خیال ہے یا تو وہ نہایت رحم دل تھا یا پھر اسے یہ اطمینان تھا کہ جزیرے سے کوئی شخص آج تک فرار نہیں ہو سکا۔ وقت گزارنے کے لیے میں نے مچھلی کا شکار شروع کر دیا اور کبھی کبھار اپنا شکار گورنر کی بیگم کی نظر بھی کر دیتا۔ وہ بھی اپنے خاوند کی طرح بڑی نرم دل خاتون تھی۔ ایک دن اچانک ان لوگوں کو فرانس طلب کر لیا گیا اور نیا گورنر آ گیا۔ گورنر ہاؤس میں میری آمد و رفت بند ہو گئی۔ ایک روز میں ڈھیر ساری مچھلی پکڑنے کے بعد گورنر ہاؤس کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اندر سے کسی ملازم کی آواز آئی، میڈم یہ رہا وہ شخص جو میڈم بارو کو تازہ مچھلیاں فراہم کرتا تھا۔ اور پھر کسی نے شیریں آواز میں کہا، تو یہ ہے پپلن۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے میڈم بارو نے تمہاری پکڑی ہوئی لذیذ مچھلی کھلائی تھی، تھوڑی دیر اندر آنے کی زحمت نہیں کرو گے؟ ڈرائنگ روم میں کسی حجاب کے بغیر داخل ہو گیا۔ اس نے تازہ مکھن، ڈبل روٹی اور شراب میرے سامنے رکھ دی۔ جب میں پیٹ بھر چکا تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، پپلن، میڈم بارو نے مجھے بتایا کہ پورے جزیرے پر وہی واحد خاتون تھیں جسے تم مچھلیاں دیا کرتے تھے، کیا یہ نوازش میرے ساتھ بھی کر سکو گے؟ میں حیران تھا کہ وہ اس قدر تکلفات میں کیوں پڑی، ایک قیدی کو کرخت لہجے میں حکم کیوں نہیں دیتی؟ بہرحال میں نے احتیاط کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے جواب دیا، بات یہ ہے کہ میڈم بارو بیمار تھی اور اسے مچھلی کی سخت ضرورت تھی۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم خاصی صحت مند نظر آتی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتی پپلن، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کسی بندرگاہ پر نہیں رہی اور مچھلی مجھے بہت پسند ہے۔ قصہ مختصر، میں نے اسے مچھلی فراہم کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ میں سگریٹ کی کش لگاتا رہا کہ اتنے میں گورنر اندر داخل ہوا۔ میں کھڑا ہو گیا مگر میڈم نے کہا، بیٹھے رہو۔ پھر شوہر سے بولی، اسی قیدی کے بارے میں میڈم بارو نے ہمیں بتایا تھا، یہ مجھے مچھلی لا کر دیا کرے گا، اس کے سوا اور کوئی شخص محل میں نہیں آئے گا۔ گورنر نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام پپلن ہے۔ گورنر اچھل پڑا، میں نے تمہارا ذکر پہلے بھی سنا ہے، تم وہی ہو نا جو سینٹ لارن کے اسپتال سے سپاہیوں کو زخمی کر کے بھاگا تھا؟ ان میں ایک سپاہی جسے تم نے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا کر کے چھوڑ دیا تھا، وہ میرا بھتیجا تھا۔ اس پر میڈم نے زندگی سے بھرپور قہقہہ لگایا، اچھا تو تم وہ شخص ہو جس نے گاسٹن کی جان لی تھی۔ بہرحال اس بنا پر تمہارے ساتھ ہمارا رویہ نہیں بدلے گا۔ یہ حقیقت مجھ پر بعد میں کھلی کہ میڈم نے ایک قہقہے میں میری جان بخشی کیوں کر دی۔ دراصل گورنر کا بھتیجا گاسٹن میڈم کی آنکھوں میں بہت کھٹکتا تھا اور اس کی موت پر اسے جو خوشی ہوئی وہ قدرتی تھی۔ گورنر ابھی تک کھڑا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا، ان جزیروں پر مقابلتاً زیادہ قتل ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے، میں نے جواب دیا، یہاں سے قیدی بھاگ تو سکتے نہیں، آزادی کے دروازے بند ہیں، اس لیے ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اعصاب تن جاتے ہیں اور وہ غصہ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہدف ڈھونڈتے ہیں۔ اس نے میڈم کی طرف منہ پھیرتے ہوئے کہا، جولیٹ، یہ شخص تو بہت ذہین ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، تم کتنی دیر مچھلیاں پکڑتے ہو؟ میں اپنی مشقت شام 6 بجے ختم کر لیتا ہوں اور پھر مچھلیاں پکڑنے کے سوا میرے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، گویا تم سارا دن شکار کرتے ہو؟ میڈم جولیٹ نے پوچھا۔ نہیں، مجھے دوپہر کے وقت لازماً واپس آنا پڑتا ہے، پھر 3 سے 6 بجے تک دوبارہ جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ یہ ایک پریشان کر دینے والی حالت ہے کیونکہ بعض اوقات مد و جزر میں تغیر آنے سے میں اچھا شکار نہیں کر سکتا۔ میڈم نے گورنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم اسے خصوصی پاس نہیں دے سکتے تاکہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک جی بھر کر شکار کر سکے؟ ٹھیک ہے، گورنر نے جواب دیا۔ میں خوش و خرم واپس آیا۔ دوپہر کے 3 گھنٹے مزید جیل سے باہر گزارنے کی اجازت ملنے کا مطلب یہ تھا کہ قدرت میری مدد کر رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمام گارڈ، سنتری، پہرے دار آرام کرتے ہیں اور سیکیورٹی کے سارے انتظامات ڈھیلے ہوتے ہیں۔
میں اس وقت سے فائدہ اٹھا کر فرار کا کوئی راستہ نکال سکتا تھا۔ جولٹ کو باقاعدہ مچھلیاں ملنے لگیں، لیکن اس نے اسی پر اتفاق نہ کیا بلکہ آہستہ آہستہ میرے لیے درد سر بن گئی۔ وہ وقت بے وقت مجھے گھر پر بلاتی، زبردستی انواع و اقسام کے کھانے کھلاتی اور خود سامنے بیٹھ کر مجھے دیکھتی رہتی۔ مجھے اس کی آمرانہ روش سے چڑ ہو گئی۔ میں نے جیل میں ماترو کو کہانی سنائی۔ اس نے ناصحانہ انداز میں کہا، یہ چڑیل تمہارے لیے مسئلہ بن رہی ہے، وہاں کم سے کم جایا کرو، اور وہ بھی اس وقت جب گورنر کے گھر میں موجودگی کا یقین ہو، ورنہ کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس دوران میں نے فرار کے امکانات کا جائزہ لیا۔ گورنر ہاؤس سے ملحق قبرستان کا پہرے دار کاربوزی میرا گہرا دوست بن چکا تھا اور اس نے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ میں نے قبرستان کے ایک گھنے درخت کے نیچے پکے ہوئے ناریل اسٹور کرنا شروع کر دیے تاکہ سفر میں خوراک کا کام دے سکیں۔ اب دوسری بڑی ضرورت کشتی تھی جس کے بغیر سمندر میں 1 فٹ بھی سفر کرنا محال تھا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ایک فرانسیسی لڑکا مجھے ایسا مل گیا جو میرے شہر میں پلا بڑا تھا، اب کسی سرکاری ملازم کے قتل کے جرم میں سزا کاٹ رہا تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ بڑا ہی تھا اور اسے جیل میں مشقت بھی ملی تو لکڑیاں کاٹ کر فرنیچر بنانے کی۔ پہلی ملاقات میں ہی اس نے میرا ساتھ نبھانے کا وعدہ کر لیا۔ مکمل کشتی تو سب کی نظر کے سامنے تیار کرنا ممکن نہ تھی، اس لیے اس نے چھوٹے چھوٹے تختے چیرے جو دوسرے فرنیچر کے نیچے چھپا دیے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان تختوں کو جوڑ کر مکمل کشتی کہاں بیٹھ کے بنائی جائے۔ سارا معاملہ لٹکتا نظر آ رہا تھا۔ آزادی کے خواب شرمندہ تعبیر ہوتے دکھائی نہ دیتے تھے۔ آخر چند ماہ بعد جزیرے پر ایک نئی بلڈنگ بنانے کی اسکیم تیار ہوئی۔ میں نے معماروں سے بات کی کہ وہ دیگر سامان کے ساتھ میری کشتی کے تختے بھی جیل سے باہر نکال دیں۔ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد انہوں نے حامی بھر لی۔ میں نے کاربوزی سے رابطہ قائم کیا اور اسے بتایا میں نے فرار کے لیے ایک کشتی بنانے کا آدھا کام مکمل کر لیا ہے، تختے چیرے جا چکے ہیں اور اب انہیں صرف جوڑنا ہے۔ کیا تم کوئی ایسی جگہ بتا سکتے ہو جہاں یہ تختے جیل سے نکال کر وقتی طور پر چھپائے جا سکیں؟ اس نے جواب دیا، باغ میں ڈھیر سارے تختے چھپانا نہایت خطرناک ہوگا۔ گارڈز کو سبزی ترکاری چوری کرنے کی عادت ہے، وہ اندھیرے سویرے یہاں آتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کو تختوں کی موجودگی کا شک پڑ گیا تو پھر میری خیر نہیں۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، ایک طریقہ ذہن میں آتا ہے، دیوار کے ساتھ چھوٹا سا گڑھا کھودا جائے، اس پر ایک بڑا پتھر پڑا ہو، بس پتھر اٹھائیے اور تختے نیچے پھینک دیں اور پھر پتھر اپنی جگہ پر رکھ دیں۔ یہ ترکیب میرے دل کو لگی۔ معماروں نے آہستہ آہستہ لکڑی کے تختے یہاں پہنچانا شروع کر دیے۔ نئی بلڈنگ کا راستہ اسی باغ سے ہو کر گزرتا تھا، اس لیے انہیں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ دیگر ساز و سامان کے ساتھ روزانہ ایک تختہ باہر لانا مشکل کام نہ تھا۔ سارا کام بڑی ہوشیاری سے ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک نئی روح دوڑتی محسوس کی۔ مجھے اپنے ارادوں سے دلگانی اور ڈیگا کو بھی آگاہ کرنا تھا۔ اس سلسلے میں میری خاموشی ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی تھی۔ ایک روز میں نے ان دونوں کو اکٹھا بلا کر اپنی اسکیم سمجھائی۔ کیا تم میرے ساتھ بھاگنا پسند کرو گے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا، اللہ کا نام لے کر تم نکل جاؤ، ہم اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیں گے، اور اگر تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر کوئی عزت پڑی تو اسے بھی ہنسی خوشی برداشت کر لیں گے۔ اس سے بڑھ کر میری حوصلہ افزائی اور کیا ہو سکتی تھی؟ فرار کے منصوبے پر عمل شروع کرنے سے میرے اندر ایک نئی توانائی آ گئی تھی۔ میں نے زیادہ سے زیادہ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی کے شکار نے میرے جسم کو چاقو چوبند رکھا۔ اس کے علاوہ میں ورزش بھی کرتا تھا، خاص طور پر ٹانگوں کی ورزش، جس کے لیے میں اونچی اونچی پہاڑیوں پر چلتا، دوڑتا، پھر سمندر میں زیادہ گہرے پانی میں اتر جاتا جہاں لہریں میری ٹانگوں کو ڈگمگا دیتی اور میں زور لگا کر سیدھا کھڑا رہنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح پنڈلیوں کے اعصاب مضبوط ہوتے چلے گئے۔ میڈم کی نوازشیں قائم تھیں۔ لکڑی کے تختے باہر آ چکے تھے، صرف 2 تختے آنے باقی تھے اور یہ 6-6 فٹ لمبے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ اس گڑھے میں وہ چھپائے نہ جا سکتے تھے جو اس مقصد کے لیے کاربوزی نے تیار کیا تھا۔ انہی دنوں قبرستان میں ایک نئی خبر کا اضافہ ہوا۔ اس میں کسی سپاہی کی بیوی دفن کی گئی۔ لحد کے اوپر مرجھائے ہوئے پھولوں کی چادر سوگوار انداز میں پڑی تھی۔ مجھے ایک دم اس قبر کو استعمال کرنے کا خیال آیا۔ ایک تو یہ تازہ قبر تھی اور اس کی کھدائی سے کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا، دوسرے اس کے اندر اتنی جگہ تھی جہاں تختوں کو آپس میں جوڑا جا سکتا تھا۔ ضرورت پڑنے پر قبر اندر سے فراخ بھی کی جا سکتی تھی۔ ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ عورت کی وفات کے چند روز بعد اس کا خاوند دل برداشتہ ہو کر جزیرے کو خیر بات کہہ گیا اور فرانس چلا گیا۔ اس طرح یہ خدشہ دور ہو گیا کہ کوئی شخص خاص طور پر اس قبر کا دیدار کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ پھر بھی احتیاط کے تمام تقاضے ملحوظ رکھنے کے لیے میں نے کاربوزی سے مل کر یہ طے کیا کہ وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلے جلے گا تاکہ اسے بھی کوئی منصوبے میں شریک تصور نہ کرے۔ بس وہ اتنی مدد کرے کہ اپنے پاس 2 رومال رکھے، ایک سفید دوسرا سرخ۔
جب تک خطرہ نہیں ہوتا وہ ہاتھ میں سفید رومال رکھے، بصورت دیگر وہ سرخ رومال سے خطرے کا سگنل دے دے۔ قبر میں سوراخ کرنے اور اسے اندر سے فراخ کرنے کا خطرناک کام میں نے ایک سہ پہر کو شروع کیا اور شام تک ختم کر لیا۔ سوراخ پر ناریل کے پتوں کی چٹائی رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ فرار کی تیاری کرتے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ میں لکڑی کے تمام تختے قبر میں منتقل کر کے انہیں آپس میں جوڑ رہا تھا۔ قیدی بڑھائی نے یہاں آ کر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے سے سخت خائف تھا، اور پھر سزائیں بھی کیا کم تھی کہ کوئی خوشی سے شریک کار بننے کی جرت کرتا۔ برسات کا موسم آیا تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ مجھے ہر دم یہی خطرہ لاحق رہتا کہ کہیں قبر بیٹھ ہی نہ جائے یا چٹائی سے مٹی بہ جائے اور کوئی پہرے دار اسے دیکھ لے تو پھر مظالم کا جو پہاڑ نازل ہوگا اس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ایک روز میں ناریل لے کر قبر کی طرف جا رہا تھا کہ جولیٹ نے مجھے دیکھ لیا۔ میرا سانس تقریباً رک گیا اور رگوں پہ میں دہشت کی لہر دوڑ گئی۔ پیپلن، کیا تم ناریل سے تیل تیار کرتے ہو؟ یہ کام تم ادھر میرے محل میں کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے پاس تمام ضروری آلات موجود ہیں، تمہیں آسانی رہے گی۔ نہیں، میں جیل میں کام کرنا پسند کرتا ہوں، میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ کس قدر عجیب معاملہ ہے، یہ کام میرے ہاں آسانی سے ہو سکتا ہے۔ پھر 1-2 لمحے کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا، پیپلن پیارے، پتہ نہیں مجھے تمہاری بات پر یقین کیوں نہیں آتا۔ تم اس سے تیل نکالنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتے۔ میرا خون رگوں میں منجمد ہونے لگا۔ وہ بولتی چلی گئی، آخر تمہیں تیل نکالنے کی ضرورت بھی کیا ہے جبکہ تم اپنی تمام ضرورت کی چیزیں مجھ سے مانگ سکتے ہو؟ میرا خیال ہے تم کسی اور مقصد کے لیے ناریل جمع کر رہے ہو۔ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور میں شروع ہی سے فرار کا لفظ سننے کی توقع کیے ہوا تھا۔ میرا سانس پھول سا گیا۔ میں نے کہا، میڈم یہ بھی ایک راز ہے اور میں سب کچھ تمہیں بتا کر تمہاری خوشی غارت نہیں کر سکتا۔ جو کوئی شے پا کر اچانک تمہیں میسر آئے گی، میں اس کے خول سے تمہارے لیے کوئی نادر تحفہ بنانا چاہتا ہوں۔ عورت تحفے تحائف کی بات سن کر کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا، پیپلن، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ میرے لیے پیسے ہرگز خرچ نہ کرنا، بس مجھے مچھلی کی ضرورت تھی۔ وہ فرمائش پوری کر دو، میں تمہاری بہت ممنون رہوں گی۔ اب مجھے مزید کسی چیز کی حاجت نہیں، چلو مجھے پیسٹری اور مکھن کھلاؤ، میں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، اور وہ مجھے لے کر محل کی طرف چل دی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی میری حالت غیر ہونے کا اندازہ نہ ہو سکا۔ بارشیں پھر زور سے ہونے لگیں، کئی بار تو کام شروع ہی نہ ہو سکا کیونکہ موسلادھار بارش کی وجہ سے ہر طرف جل تھل ہو گیا تھا۔ آخر پانی خشک ہوا تو میں قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ صرف 10 گز دور پہنچا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چٹائی بالکل ننگی پڑی ہے۔ میرے خدا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا ہوتا، میں نے دل ہی میں سوچا اور لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا۔ جب چٹائی اٹھا کر اندر داخل ہوا تو وہاں بھی کمر کمر تک پانی بھرا ہوا تھا۔ اب میں دوہری مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ قبر کے اندر پانی اور باہر کاربوزی سرخ رومال ہلا رہا تھا۔ میں جاتا تو کدھر جاتا، قبر میں میرا دم گھٹنے لگا۔ لاش بھی پانی میں تیر رہی تھی اور اس کا کفن الگ سہانے روح بنا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ ساتھ والی قبر کی دیوار میں سوراخ کر دوں تاکہ پانی اس میں چلا جائے۔ میں نے ٹٹول کر ایک اوزار پکڑا اور آہستہ آہستہ دونوں قبروں کی درمیانی دیوار توڑنے لگا۔ بڑی محنت کے بعد اس قصد میں کامیابی ہوئی تو پانی ایک دم ساتھ والی قبر میں داخل ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے ریلا بہ نکلا ہو۔ قبر سے پورا پانی نہ نکل سکا، ابھی گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع تھا۔ کام شروع کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ساری سوچ اسی نقطے پر مرکوز تھی کہ عافیت سے باہر کیسے نکلا جائے۔ خدا خدا کر کے باہر خطرہ ٹلا اور میں قبر سے یوں باہر نکلا جیسے کسی دلدل میں دھسا ہوا ہوں۔ کاربوزی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، مجھے تو یہ کام ناممکن لگتا ہے، اگر پھنس جاتے تو کیا ہوتا؟ ہاں، آج تو بس خیر ہی ہو گئی۔ یہ کہہ کر میں سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں ایک اور شخص کو کہا تھا کہ وہ میرے لیے 5 پاؤنڈ مچھلی پکڑ کر رکھے، میں سہ پہر کو آ کر اس سے لے جاؤں گا۔ اتنی مچھلی روزانہ مجھے میڈم کو لا کر دینے پڑتی تھی۔ اس روز اتنا تھک گیا تھا کہ اپنے اندر شکار کی ہمت بھی نہ پاتا تھا۔ جب میں واپس باغ کے نزدیک پہنچا تو وہاں 4-5 سپاہی پھر رہے تھے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی۔ میرے خدا، کیا سارا منصوبہ ختم ہو گیا؟ کیا میری قسمت پر ہمیشہ کے لیے ناکامی کی مہر ثبت ہو کر رہ گئی؟ خاصی دیر تک میں سپاہیوں کو گھورتا رہا، آخر رہا نہ گیا۔ جو ہوتا ہے سو ہو جائے، میں ان کی طرف چل دیا۔ یہ دیکھ کر جان میں جان آئی کہ کاربوزی نے سفید رومال ہلایا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ سبزی ترکاری کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ انہوں نے جھولیاں سلاد، ٹماٹر اور سبز مرچوں سے بھر لی تو پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ دن گزرتے رہے، بارش کی وجہ سے کئی بار کام رکا، مگر آخر وہ دن بھی آ پہنچا جب دوسرا 6 فٹ لمبا تختہ بھی جیل سے باہر نکال کر باغ میں چھپا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور مصیبت آ گئی۔
اس سے پہلے آج تک بڑائی نے مجھ سے یہ نہ پوچھا تھا کہ آیا اس کے ارسال کردہ تختے مجھے باقاعدہ مل رہے ہیں یا نہیں، لیکن آج اس نے خاص طور پر مجھ سے تنہائی میں ملاقات کر کے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں تختے مل رہے ہیں؟ میں نے اس کی اندرونی کیفیت بھانپ لی۔ کیوں، خیر تو ہے؟ کسی نے دیکھ لیا کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ بس مجھے ایک شخص باب سیلر کے بارے میں شک ہے کہ وہ میری نقل و حرکت کو دلچسپی سے دیکھتا رہتا ہے۔ آج وہ تختہ لے کر باہر جانے والے شخص کو گور گور کر دیکھتا رہا۔ اچھا، تم مطمئن رہو، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ میں نے کاربوزی سے بات کی۔ باب سیلر ہمارے بلاک میں قید تھا۔ مجھے اس پر قطعاً شک نہ تھا، لیکن کاربوزی نے جو کچھ جواب میں کہا اس سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے بتایا کہ اس شخص نے عمر بھر فوجی زندگی گزاری ہے یا پھر جیلوں میں گلتا سڑتا رہا ہے۔ یہاں وہ جس قدر آزادی سے گھومتا پھرتا ہے اس سے مجھے بھی کئی بار شک گزرا ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر متعدد مرتبہ سرخ رومال ہلایا ہے۔ بہرحال اس کی نگرانی کرنی چاہیے، اور اگر ذرا بھی شبہ ہو کہ وہ مخبری کر رہا ہے تو پہلی فرصت میں اسے موت کی گھاٹ اتار دو۔ میں نے گلگانی سے مشورہ کیا، وہ بھی اسی بات کے حق میں تھا۔ اس نے کہا کہ باب سیلر کو مخبری کے الزام میں قتل کر دینا مناسب ہے، مگر میرا دل نہ مانتا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ بڑائی کو اندرونی کشمکش کی بنا پر شبہ ہو گیا ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے؟ پھر میں نے مزید تصدیق کے لیے اس شخص سے ملاقات کری جو لکڑی کے تختے اٹھا کر باہر لایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے باب سیلر پر ہرگز کوئی شک نہیں ہوا۔ میری ہچکچاہٹ کو دیکھ کر کاربوزی نے خود اس شخص کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا، مگر میں نے اسے روک دیا۔ میں کسی شخص کو محض شک کی بنا پر قتل نہیں کر سکتا تھا، مگر جب کوئی ثبوت ہاتھ آ جائے تو پھر وہ میری عزت سے کبھی نہیں بچ سکتا، خواہ مجھے اپنی زندگی ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ میں شدید دماغی تناؤ کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ 3 ماہ سے فرار کی تیاری ہو رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ اضطراب میں گزرا تھا، اور اب آخری وقت پر باب سیلر کا کانٹا اٹک گیا تھا۔ میں اپنے خیالات کو دوسری طرف متوجہ کرنے کے لیے سمندر کے اس حصے میں مچھلی کا شکار کرنے گیا جہاں مجھے کشتی پانی میں ڈالنی تھی۔ پانی ٹھاٹے مار رہا تھا اور مجھے ہرگز امید نہ تھی کہ میں ان موجوں سے بچ کر جزیرے سے دور نکل سکتا ہوں۔ باب سیلر کی تلوار الگ سر پر لٹک رہی تھی اور اس کی بنا پر میرے اعصاب مزید تن گئے۔ تاہم میں نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے یہی فیصلہ کیا کہ باب سیلر کو ہرگز قتل نہ کروں گا، الا یہ کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی ناقابل تردید ثبوت مل جائے۔ مچھلیوں کا شکار لے کر میں واپس محل کی طرف آیا۔ رات کی بارش کی وجہ سے قبر کے سوراخ سے مٹی بہہ گئی تھی، لیکن کاربوزی اسے درست کر رہا تھا۔ میں سیدھا جولٹ کے پاس پہنچا جو ایک نئی کہانی لے کر بیٹھ گئی۔ پپلن، میں نے تمہارے بارے میں ایک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ تمہارا چہرہ خون سے لہو لہان ہے اور جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا کے لیے کوئی بیوقوفی کا کام مت کرنا، ورنہ مجھ پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اس خواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ نہ میں نے آج غسل کیا اور نہ بالوں میں کنگھی۔ میں سارا دن دوربین لے کر چھت پر بیٹھی رہی اور تمہیں دیکھتی رہی، مگر تم کہیں نظر نہ آئے۔ کہاں مچھلیاں پکڑ رہے تھے؟ میں آج ساحل کی دوسری طرف چلا گیا تھا، اس لیے تمہیں نظر نہ آ سکا۔ تم اتنی دور کیوں چلے گئے تھے؟ اگر تند و تیز موجیں تمہیں ہڑپ کر لیتی تو تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ بس کرو، مبالغے سے کام مت لو۔ تو یہ مبالغہ آرائی ہے۔ آئندہ سے میں تمہیں جزیرے کی دوسری جانب جانے سے منع کرتی ہوں۔ اگر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو تمہارا پاس کینسل کروا دوں گی۔ میڈم، ہمیں خلاف عقل باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آئندہ میں تمہارے ملازم کو بتا دیا کروں گا کہ کہاں شکار کرنے جا رہا ہوں، پھر تم مطمئن رہو گی۔ ٹھیک ہے، تم تھکے تھکے دکھائی دیتے ہو، اس نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ 4 بجے واپس آ کر میرے ساتھ چائے کی پیالی پینا۔ میں نے وعدہ کیا۔ آئندہ چند دنوں میں بڑائی نے مسلسل نگرانی کی شکایت کی تو ایک بار تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی غیر حاضری میں بعض تختوں کو ان کی اصل جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ میں نے کہا، آئندہ جو تختہ چیرو اس پر ایک باریک سا بال رکھ دو۔ کوئی شخص اسے ہلا جلا کر دیکھنے کے بعد خواہ کتنی ہی احتیاط کرے واپس بال نہیں رکھ سکتا۔ ہمیں بال کے گرنے سے فوراً پتہ چل جائے گا کہ کوئی شخص اس تختے کو ہلاتا رہا ہے۔ ان تمام شبہات کے باوجود ہمارے کام میں کسی نے مداخلت نہ کی تھی۔ میں اب بھی شش و پنج میں تھا، باب سیلر کہیں بے گناہ نہ مارا جائے۔ میں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا اور ساری توجہ اپنی فرار پر مرکوز رکھی۔ کشتی کے تمام تختے باغ تک پہنچائے جا چکے تھے۔ قبر کے اندر کشتی کا ڈھانچہ تیار تھا، صرف اس کے اندر 2 بڑے تختے فٹ کرنے باقی تھے جو پیندے کا کام دیتے۔ چونکہ قبر اتنی کھلی نہ تھی، اس لیے آخری کام ہم نے موقع کی تلاش کر کے قبر کے باہر انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے صرف 2 نازک مراحل باقی تھے، ایک کشتی کا پیندہ فٹ کرنا اور دوسرے کشتی کو سمندر میں ڈال کر بھاگ نکلنا۔ ان دنوں چاند پہلے ہفتے میں تھا، اس لیے رات کے 2 بجے سمندر کا پانی نیچے اترنے لگتا
اور طغیانی کی کیفیت ختم ہو جاتی۔ گلگانی کا مشورہ تھا کہ فرار کا یہ وقت انتہائی مناسب ہے۔ کاربوزی اور میں نے تیز رفتاری سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح 9 بجے تک کشتی مکمل ہو جائے گی اور میں اسی رات فرار ہو جاؤں گا۔ اگلے دن صبح 9 بجے ہم حرکت میں آ گئے۔ میں نے جلدی سے کشتی کا ڈھانچہ قبر سے نکالا اور کاربوزی نے دیوار کے قریب گھڑے سے 2 بڑے تختے نکالے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، دونوں تختے بڑی نفاست تھے، ڈھانچے میں فٹ ہو گئے۔ ابھی ہم مکمل کشتی کو دوبارہ قبر میں چھپانے والے تھے کہ اتنے میں ایک گارڈ رائفل تانے ہماری طرف بڑھا۔ بالکل حرکت نہ کرنا ورنہ گولی چلا دوں گا۔ کشتی ہمارے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے جا پڑی۔ میں نے اس وارڈر کو پہچان لیا، وہ بلڈنگ وارڈ کا چیف وارڈر تھا۔ مزاحمت کرنے کی حماقت مت کرنا، تم پکڑے جا چکے ہو۔ اپنی جان بچانے کے لیے ہتھیار ڈال دو، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو اور میرے آگے آگے چلو۔ جب ہم قبرستان کے دروازے سے گزرے تو چیف وارڈر نے مجھے وہاں کھڑے ہوئے ایک عرب سنتری سے کہا، عباس، اس اطلاع کا شکریہ، میں تمہیں انعام سے ضرور نوازوں گا۔ شکریہ سر، عرب نے جواب دیا، مگر باب سیلر نے بھی تو مجھے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں دونوں سے الگ الگ انعام لوں گا، اس کے ساتھ تم اپنا معاملہ خود نمٹاتے رہنا۔ وارڈر نے ابھی تک ہماری طرف رائفل تان رکھی تھی۔ اس نے عرب سے کہا، عباس، ان کی تلاشی لو۔ اس نے بڑی پھرتی دکھائی اور میری پیٹی سے چاقو نکال لیا۔ کاربوزی کا چاقو بھی برآمد کر لیا۔ میں نے اس سے کہا، دوست، تم نے تو بڑی پھرتی دکھائی، آخر یہ سارا کارنامہ تم نے کس طرح انجام دیا؟ میں روزانہ ناریل کے درخت پر چڑھ کر تمہاری نقل و حرکت پر نظر رکھتا تھا۔ اس نے جواب دیا، آخر تمہیں ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا؟ باب سیلر اور چیف وارڈر دونوں نے۔ تلاشی مکمل ہونے کے بعد ہم پھر چل پڑے۔ دفتر کا فاصلہ 400 گز تھا، مگر زندگی میں اس سے زیادہ بوجھل قدم میں نے کبھی نہیں اٹھائے۔ میرے اعصاب بالکل سن ہو کر رہ گئے تھے۔ 4 ماہ کی شب و روز محنت یوں پلک جھپکنے میں اکارت چلی جائے گی، میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ گورنر اپنے دفتر میں عدالت لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے چیف سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ سر، میں نے ان دونوں آدمیوں کو فرار کی کوشش کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، چیف نے جواب دیا۔ پیپلن، کیا تم اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ گورنر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اس وقت تو کچھ نہیں، جب باقاعدہ انکوائری ہوگی تو پھر میں سب کچھ عرض کروں گا۔ میں نے درست لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے، اسے بلیک ہول میں بند کر دو۔ گورنر نے حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی تعمیل ہو گئی۔ بلیک ہول کمرہ عدالت کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا اور زیر تفتیش مجرموں کو اس میں رکھا جاتا تھا۔ 3 بجے سپہر کو ہمیں باہر نکالا گیا۔ ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں، اب باقاعدہ انکوائری ہونے والی تھی۔ چیف نے الزامات کی فہرست پڑھی اور ہم دونوں کے علاوہ بڑھائی اور معماروں کو بھی اس جرم میں ملوث کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے سرکاری لکڑی چرائی، ایک قبر کی بے حرمتی کی اور پھر فرار کی کوشش کی اور ہم سب کو ہر جرم کی الگ الگ سزا دی جائے۔ میں نے دیگر لوگوں کے بارے میں صحت جرم سے انکار کیا اور سارا الزام اپنے سر پر لے لیا۔ چیف نے میری اس حرکت کی مخالفت کی۔ وہ کہنے لگا، ہمارے مخبروں نے تمام لوگوں کو اس کے ساتھ کام کرتے دیکھا ہے۔ میں نے مخبر کا نام پوچھا، اس نے نام بتانے میں کوئی قباحت محسوس نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ تھوڑی دیر میں ہمیں سزا دی جائے گی اور پھر ہم سینٹ جوزف کی آدم خور پنجرے میں بند ہوں گے۔ اس طرح کسی سے انتقام لینے کا موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ تمہارا مخبر باب سیلر ذاتی مخالفت کی بنا پر جس شخص کا بھی نام لے گا، کیا تم اسے مجرم گردانو گے؟ میں نے بلند آواز میں پوچھا۔ گورنر نے گردن ہلائی جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ آخر اس نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، حتمی فیصلہ ہر ایک کو صفائی کا پورا موقع ملے گا اور اس کے بعد سنایا جائے گا۔ میری رائے میں مخبر باب سیلر اور ملزموں کو آپس میں جرح کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ یہ فیصلہ ہماری بہت بڑی کامیابی اور چیف اور اس کے ساتھیوں کی تذلیل تھی۔ سماعت اگلے دن تک ملتوی کر دی گئی اور ہمیں بلیک ہول میں بند کر دیا۔ میں اپنی ذہنی کیفیت کی تصویر کشی نہیں کر سکتا۔ رات بھر مجھے نیند نہ آ سکی اور میں سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ ڈیگا اور گلگانی کی مہربانیوں سے ایسی چیزوں میں کمی نہیں آئی تھی۔ میرے ذہن پر باب سیلر کا بھوت سوار تھا۔ اب اس کے جرم میں کوئی شبہ نہ رہا تھا۔ میں اسے ٹھکانے لگانے کا موقع ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ موقع مجھے کل میسر آنے والا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، میری اس شخص سے کوئی جان پہچان نہیں، کوئی عداوت نہیں، پھر اس نے میرے جذبات پر اوس کیوں ڈالی؟ اگر اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے کسی وجہ کے بغیر 6-7 آدمیوں کو مختلف سزائیں دلوا سکتا ہے، تو پھر ہمیں یہ حق کیوں حاصل نہیں کہ اس کا بھیجا پاش کر دیں؟ کیا ہوا اگر اس قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا مل جائے؟ ویسے بھی زندگی میرے لیے اجیرن بن گئی ہے۔ بار بار کی ناکامیوں نے میرے حوصلے توڑ دیے تھے۔ خوشیاں، مسرتیں، امیدیں، سب کچھ باب سیلر کی مخبری کے نتیجے میں ہوا ہو گئی تھی۔
صرف ایک زبان ہلنے کے نتیجے میں میری 4 مہینوں کی کاوش راکھ کا ڈھیر ثابت ہوئی۔ جو ہونا ہے سو ہو جائے، میں باب سیلر کو قتل کر دوں گا۔ تاہم موت کی سزا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ کسی طرح سے اسے اشتعال دلا کر پہلے چاقو نکالنے یا وار کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ اپنے دفاع میں میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس طرح سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ اگلی صبح 10 بجے ہمیں کال کوٹری سے نکال کر کمرہ عدالت میں لایا گیا۔ ڈیوٹی پر متعین پہرےدار کاربوزی کا دوست تھا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور باب سیلر، عرب اور چیف وارڈر اندر داخل ہوئے۔ باب سیلر نے مجھے دیکھ کر واپس موڑنا چاہا، مگر چیف نے اسے اندر آنے کو کہا اور ساتھ ہی اس نے ڈیوٹی پر متعین پہرےدار کو ہدایت کی کہ وہ دونوں فریقوں کو آپس میں بات چیت نہ کرنے دے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ کاربوزی سے باتیں کرنے والا سنتری تسمے باندھنے کے لیے جھکا۔ کاربوزی نے موقع غنیمت جانا اور باب سیلر کے منہ پر تھوک دیا۔ اس اثنا میں سنتری سیدھا کھڑا ہو چکا تھا اور وہ کاربوزی کی حرکت نہ دیکھ سکا، مگر اس نے باب سیلر کو پیچو تاب کھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کی نظر باب سیلر پر جم کر رہ گئی تھی۔ اب میرے لیے سنہری موقع تھا۔ میں نے جیب سے چاقو نکال کر اس طرح لہرایا کہ صرف باب سیلر ہی اسے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ جیب سے چاقو نکالا اور میرے دائیں بازو میں گھسا دیا۔ اب مجھے وار کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ میں الٹے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، اس لیے دائیں بازو کے زخم نے میرا کچھ نہ بگاڑا اور بائیں ہاتھ سے میں نے اپنا چاقو باب سیلر کے سینے میں اتار دیا۔ ایک لمبی خرخراہٹ اس کے حلق سے نکلی اور وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ ڈیوٹی پر متعین پہرےدار نے رائفل تانتے ہوئے کہا، کسی شخص نے اپنی جگہ سے حرکت کری تو اسے بھون کر رکھ دوں گا۔ ہمیں اب کوئی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنا انتقام لے چکا تھا۔ میرے دہکتے ہوئے سینے میں ٹھنڈ پڑ چکی تھی۔ ایک خمار کسی کیفیت میرے ذہن پر طاری تھی اور جب ہوش آیا تو تاریک تر مستقبل میری آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ میں اور کاربوزی دونوں گورنر کے منظور نظر تھے، مگر گورنر ہماری مدد کرنے سے معذور تھا۔ مجھ پر 3 الزام عائد کیے گئے۔ ایک یہ کہ میں نے سرکاری لکڑی چرائی ہے، دوسرا میں نے ایک قبر کی بے حرمتی کی ہے، تیسرے فرار کے منصوبہ بندی کی ہے۔ ان تینوں جرائم کی الگ الگ سزا جیل کے قواعد و ضوابط کے مطابق اتنی طویل تھی کہ میری نسلیں بھی اسے بھگتنا چاہتی تو نہ بھگت سکتی تھی اور آہنی سلاخوں کے پیچھے ہی میں گل سڑ کر مر جاتا۔ کاربوزی مجھ سے زیادہ خوش قسمت تھا۔ اس نے گورنر کے ایما پر اور مجھ سے مشورہ کر کے یہ بیان دیا کہ پپلن نے اسے ڈرایا اور دھمکایا ہے اور ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ اس طرح اسے سزا سے چھٹکارا مل گیا، مگر یہی رہائی اس کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔ ایک روز وہ غسل خانے میں نہا رہا تھا۔ عین اس وقت جب اس نے سر اور چہرے پر صابن ملا اور آنکھیں بند کر لی تو کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا۔ وہ بیچارہ تڑپ بھی نہ سکا اور مجرم موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب رہا، مگر یہ حقیقت ڈھکی چھپی نہ رہ سکی کہ اسے کس نے کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ یہ ساری کارستانی چیف کی تھی، جس کا سارا منصوبہ تلپٹ ہو رہا تھا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ ہم دونوں کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے۔ میں اس بلیک ہول میں بند تھا اور کاربوزی کے قاتلوں سے کوئی انتقام نہ لے سکتا تھا۔ میرے بارے میں گورنر نے یہ حکم دیا کہ 1 ماہ بعد فرانس سے گشتی فوجی عدالت جزیرے میں آئے گی تو وہ کیس سنے گی۔ اس دوران مجھے خطرناک قیدی قرار دے کر اسی بلیک ہول میں رکھا گیا۔ پورے 24 گھنٹے بعد مجھے کھانے پینے کو کچھ ملتا۔ جو قیدی لڑکا کھانا لے کر آتا وہ بلا کا دلیر اور جرت مند تھا۔ میں اس کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لیتا کیونکہ وہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند دن کے اندر ہی اندر ہمارے درمیان خاصی بے تکلفی پیدا ہو گئی اور اس نے میرے سامنے حال دل کھول دیا۔ یہ قیدی لڑکا فرانس کے کسی رئیس خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی اور اخلاق باختگی انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے بھی ماحول کا اثر قبول کیا اور ایک خاکروبا کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا شروع کر دیں۔ ضبط کے بندھن ٹوٹے اور تمام اخلاقی اقدار کو پسے پش ڈالتے ہوئے انہوں نے جنسی تعلقات پروان چڑھائے، مگر جب ان کے ہاں حرام کی بچی نے جنم لیا تو وہ اس جان کا وجود ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کر سکے۔ رات کی تاریکی میں اس نے اس بچی کو تولیے میں لپیٹا اور محل کے قریب ایک گندے نالے میں پھینک دیا۔ پولیس نے لاش برآمد کر لی اور قاتل کا سراغ لگانا شروع کر دیا۔ ادھر اس کے پورے خاندان کو اس کی اس حرکت کا علم تھا۔ سبھی نے اسے زبان بند رکھنے کی نصیحت کی، مگر جو ایک بار حرام سے متنفر ہو چکا تھا وہ اپنے ضمیر کو تھپکی نہ دے سکا۔ ایک روز خود ہی تھانے پہنچ گیا اور اقرار جرم کر لیا۔ اب اسی جرم کی سزا کاٹنے کے لیے وہ دور دراز جزیرے پر آیا تھا۔ اس کا نام رومیو تھا۔